بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اب یہ درود پاک پڑھا اور گرامر کو ہم انالائز کر رہے ہیں، تو پہلے گرامر کی بات کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ پر آپ کا امتی جو آپ پر درود پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ میں سمندر کے قطروں کو گن سکتا ہوں، میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ سمندر کے قطروں کو گن سکتا ہوں، پانی کے قطروں کو گن سکتا ہوں، معاشرہ جنات کو گن سکتا ہوں، ہر شے کو گن سکتا ہوں، لیکن میں نہیں گن سکتا آپ کا امتی جو آپ پر درود پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنی رحمت ہوتی ہے میں وہ نہیں گن سکتا ہے۔ آپ پر جتنا درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت بھیجتا ہے، میں اس کو گننے سے قاصر ہوں۔ تو یہ ہے، اب درود شریف کی فضیلت ہوگی۔ اب یہ جو با ہے، یہ با کس معنی کے لیے آتا ہے؟ جو میرا موضوع ہے وہ با ہے۔ وہ با جو ہے، لفظ با اب عربی میں جگہ کہیں جگہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، آیت میں آتا ہے، تو یہ جو با ہے، یہ با کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں کتنی فصاحت و بلاغت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے علم کی پیاس بجھانی ہے، اگر آپ نے علم کی پیاس بجھانی ہے تو عربی سیکھو، کیونکہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ اگر کسی اور زبان میں گہرائی ہوتی نا تو قرآن اس زبان میں آتا۔ ہم جو انگلش میں فٹ بولتے تھے کہتے جی یہ پروفیسر صاحب ہے، اور جو عربی بولتے تھے کہتے جی یہ مولانا، یہ مفتی صاحب ہے۔ اور مولانا مفتی کوئی عام ٹائٹل نہیں، یہ حضور کے وارث ہیں، اور جو قرآن کی سطر کو سمجھتا ہے، عربی کو سمجھتا ہے، اور جو وضاحت، جو فصاحت و بلاغت اور جو گہرائی ہے عربی زبان میں، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے اور حدیث بھی عربی میں ہے۔ اب با جو ہے، یہ کسی اور زبان میں تو اتنی وضاحت نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ لفظ کس کس معنی کے لیے آتا ہے اور کتنے معنوں کے لیے آتا ہے۔ ایک لیٹر، ایک کیبری اتنے معنوں میں نہیں آتی ہے۔ انگلش کے اندر یہ فصاحت نہیں ہے، انگلش میں یہ ملکہ نہیں ہے کہ ایک سطر، ایک لفظ کے اتنے معنی ہو، اتنے کثیر معنی ہو، وہ کسی اور سطر میں، کسی اور زبان میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عربی کے اندر ہے۔ آپ اونٹ کا لفظ دیکھ لیں، آپ لغت اٹھا کے دیکھیں، اردو عربی کے اندر اونٹ کتنے معنی، ہزار معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اونٹ۔ بتاؤ کسی اور زبان میں یہ کیبری نہیں ہے، کسی اور زبان میں یہ لفاظ، یہ سطر، یہ فصاحت، بلاغت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی عربی مصطفیٰ کی زبان ہے، عربی انبیاء کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے۔ تو جو زبان ہی اللہ کی، جو زبان ہی انبیاء کی ہو اور جو زبان ہی جنتیوں کی ہو، اس کے اندر وضاحت اور اتنی زیادہ فصاحت بلاغت کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو با جو ہوتا ہے، با آتا کس کے لیے؟ بھئی با آتا ہے 9 معنی کے لیے۔ با کتنے معنوں کے لیے آتا ہے؟ با آتا ہے 9 معنوں کے لیے۔ اب ان میں سے پہلا جو با جو ہے وہ کیا ہے؟ با نمبر 1 آتا ہے اسحاق کے لیے۔ اسحاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا۔ با جو ہے اسحاق کا معنی کیا ہے؟ ملنا ملانا، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا، جوڑنا، یہ کہتے ہیں اسحاق۔ تو اب اس کا معنی، اب اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک اسحاق حقیقی ہوتا ہے اور ایک اسحاق حکمی ہوتا ہے۔ حقیقی کیا ہے؟ جیسے بیہی داؤن، اب وہ بیمار ہو گیا، اب وہ جو بیمار ہوا ہے، بیماری بھی لائق ہے کس کو؟ بیماری بھی ملک ہے، بیماری کا تعلق بھی کسی کے ساتھ ہے۔ وہ انسان بیمار ہے یا جانور بیمار ہے، گویا بیماری کسی کے ساتھ ملک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ یا انسان کے ساتھ یا جانور کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا فلانا میرا جانور بیمار ہو گیا، فلاں زید بیمار ہو گیا، فلاں بکر بیمار ہو گیا، تو اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں کہ زید بیہی داؤ، وہ بیمار ہو گیا۔ اب بیماری بھی انسان کے ساتھ ملک ہے، تو گویا بیماری کسی کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے، تو پھر وہ اس کا معنی ہوا نا اسحاق۔ بتاؤ کتنی بھی اس سے وضاحت کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ پھر اس کی یہ تو حقیقی ہو گیا، حکمی کیا ہوا؟ نہیں سمجھ آئی۔ حکمی یہ ہے مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب حقیقت میں یہاں سے زید سے ملنا مقصود نہیں ہے، مررتو بزیدن یہاں پر حقیقت میں زید سے ملاقات مقصود نہیں ہے، بلکہ میں وہاں سے گزرا جہاں پر زید رہتا ہے۔ تو گویا یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ جہاں زید رہتا ہے میں زید سے ملاقات،
یہاں پر لاقیہ ملاقات سے مراد نہیں ہے کہ میں زید سے ملاقات کی، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ جتھے زید رہتا ہے میں اتھوں گزریا، اس جگہ سے گزرا۔ تو یہاں پر گرایا یہ حکمی معنی ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، یہاں پر ملاقات مراد نہیں ہے۔ اس ایک دوسرا معنی استعانت ہوتا ہے، اور استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد۔ استعانت کا معنی ہے مدد، اور با مدد کے لیے آتی ہے، با نو مدد واسطے مانگ سکتے ہو، با کو مدد مانگ سکتے ہو تو مصطفیٰ کا بھی مدد مانگ سکتے ہو۔ اور حضور تے ساری کائنات ہی حضور دی وجہ تو بنی ہے، وہ وجہ کائنات ہے، جانے کائنات ہے، اور ساری کائنات یہ بزم یہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے بنی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کو پڑھنا، یہ صرف و نحو، یہ گرامر، یہ عربی کی گرائیوں کو سمجھنا، عربی کی عبارت کو سمجھنا، مقصد کیا ہے؟ قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں ہے تو کیا سمجھ، پھر گرامر سمجھنے کا کیا مقصد ہے؟ بھئی یہ گرامر پہ دماغ کھپایا جاتا ہے، دماغ اتنا بریکی کی باتیں، دماغ استعمال کیا جاتا ہے، دماغ کھپایا جاتا ہے، اور سوچ بچار کی جاتی ہے، تفکر کیا جاتا ہے، فکر کی جاتی ہے۔ تو یہ فکر تفکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ سے مل جائیں، اللہ سے رابطہ، مصطفیٰ کی پہچان۔ اگر مصطفیٰ کی پہچان بھی معرفت نہیں تو قرآن و حدیث پڑھنے کا، یہ عربی صرف و نحو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف و نحو پڑھنے کا مقصد یہ ہے مصطفیٰ کے مقام کو سمجھے، مصطفیٰ کی بلندی کو سمجھے۔ وہ ہے مصطفیٰ، تو وہ ہے جس کا ذکر رب نے بلند کیا، جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا، اور فرمایا پیارے میں نے تیرا ذکر بلند کیا۔ جس کا ذکر اللہ بلند کرے۔ اذان میں، اذان آپ اذان پڑھتے ہیں تو اذان ہے، اذان کے اندر بھی مصطفیٰ کا نام بھی ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے اندر مصطفیٰ کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کا نام ہے۔ آپ اقامت پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا نام ہے۔ ہر جگہ مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے، کیوں بلند ہے؟ فرمایا پیارے میں نے تیرا ذکر بلند کیا۔ جس کا ذکر اللہ بلند کرے، وہ کون ہے جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آگے فرمایا استعانت، کتب تو بالقلمی، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ آپ جو لکھتے ہیں یہ لکھا کس سے؟ قلم سے، تو قلم کی مدد سے لکھا۔ اب یہ جو مدد کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ با کر رہا ہے، اور با پھر استعانت کے لیے آئی، تو گویا یہاں پر با آئی مدد کے لیے، کیا آئی؟ با کے مدد کے لیے۔ با سے مدد مانگنا جائز ہے، مصطفیٰ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ عقل کو سوچے، وچار کرے، مصطفیٰ کے مقام کو سمجھے۔ اور تیسرا معنی تلیلیہ، اور سبب بیان کرنا، کیا انکم ظلمتم انفسکم، اور بے شک انہوں نے، بنی اسرائیل نے تم نے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے بِاتَّخَذِکُمْ عِجْلًا، اور اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ اب بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ تو یہاں بات کیا ہی؟ سبب، عذاب کیوں آیا؟ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بچڑے کو معبود بنایا، بچڑے کو معبود بنایا۔ نمبر 4 مصاحبت، یعنی ساتھی بنانا، ملنا۔ اب ملنا کیا ہے؟ اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑے سمیت زیرہ خریدی۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے زیرہ علیحدہ خریدی اور گھوڑا علیحدہ خریدا، یعنی کہ گھوڑے سمیت، گھوڑا اور گھوڑے سمیت، زیرہ سمیت خریدی۔ یہ نہیں کہ زیرہ علیحدہ خریدی اور گھوڑا علیحدہ خریدا، یعنی کٹھا خریدا۔ تو یہ اس کے ساتھ گھوڑا جو ہے، گھوڑے کے ساتھ زیرہ مل گئی، زیرہ مل گئی، یعنی کٹے خریدا، اودے نال اودے جڑی ہوئی سی، زیرہ اودے اوتے سی تے میں زیرہ بھی گھوڑا خریدا تے نال زیرہ بھی مل گئی۔ تو مصاحبت آ گیا۔ فعل لازم کو مقدی بنانا، ذهب اللہ بنوری، اللہ لے گیا ان کے نور کو، اللہ لے گیا ان کے نور کو، اللہ ان کے نوروں کو لے گیا۔ اب آگے کیا؟ ذهبت بزید، میں یہاں پر کہا جب ذهب فعل لازم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے، جب ذهب فعل لازم ہو تو اس کا جس کا معنی با کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ذهب کا معنی جانا، لیکن جب ذهب با کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا لے جانا۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ لے جانا۔ اور نمبر 6 مقابلہ کرنا، ایک شے کو دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، جیسے اشتریت المکان بالفرسی، میں نے گھوڑے کے بدلے مکان خریدا، گھوڑا دے کر مکان خریدا، یعنی اودے وسطہ من ملیا۔ مقابلہ، قسم کے لیے بھی بات آتا ہے،
बिल्लाही 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 कसम के लिए भी बा आता है। अब बा जो है वो कसम के लिए भी आता है। नंबर 7 रहम तलब करने के लिए भी आता है। जैसे कहा जाता है इरहम भी ज़ैदिन, और ज़ैद पर रहम करो। यहाँ पे जो बा आया है रहम के लिए, इर 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 हिम अमर का सीगा इरहिम भी ज़ैदिन। और ज़र्फियत के लिए भी आता है, जैसे ज़ैदुन बिल बलादी, ज़ैद शहर में है। नंबर 2 और ज़्यादा के लिए भी आता है। ज़्यादा जो होता है कि अगर उसको इबारत से निकाला जाए तो माना में इबारत ठीक है, लेकिन कलाम के अंदर हुस्न बाकी नहीं रहता। वो क्या? वाला तुल्कू बिअयदीकुम, यहाँ पे जो बा है ये बाज़ आएगा, अपने हाथ हलाकत में ना पड़ो, यानी अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो ज़ैद का मतलब ये नहीं है कि वो बेमकसद है, मतलब ये है कि इसके अगर हटा दिया जाए तो कलाम में हुस्न बाकी नहीं रहता, इबारत में हुस्न बाकी नहीं रहता, क्योंकि कुरान की हर सतर हर लफ्ज़ में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो ये कुरान और हदीस का ये बरीकियाँ हैं। तो ये बरीकियाँ आप कुरान और हदीस को तब समझेंगे जब आपको अरबी ग्रामर आएगी, अरबी बेस आएगी। और ये पढ़ाया जा रहा है इसलिए नहीं है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप कुरान और हदीस को समझें। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नैन पाक के सदके, जो हुज़ूर का रोज़ा पाक है ना, जो रोज़े पाक से जो मिट्टी मस की हुई है, उस मिट्टी का वास्ता अल्लाह ताला ये मेरे लिए और आपके लिए तोशा निजात बनाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु